پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں شرجیل خان کس ٹیم کے لیے کھیلیں گے اور احمد شہزاد کی کون سی ٹیم بنے گی اور اس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، کیا ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ہر ٹیم کی جو ابھی تک ریٹین شدہ پلیئرز ہیں اس کے مطابق ان کی پلینگ الیونز کیا بنے گی اور اس میں جو خالی جگہ ہیں وہاں پر کون کون سے پلیئرز آ سکتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ شرجیل خان کو کراچی کنگز نے ریٹین نہیں کیا، جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے کھیلنے کے بعد اور پابندی ختم ہو جانے کے بعد ایک ٹیم سے کھیل رہے ہیں، وہ ہے کراچی کنگز۔ لیکن کراچی کنگز نے اس بار انہیں ریٹین نہیں کیا۔ اماد وسیم بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، محمد عامر بھی چلے گئے ہیں، اور اگر شرجیل خان چلے جاتے ہیں تو کراچی کنگز کا جو سیناریو ہے وہ ٹوٹل چینج ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس متبادل کون ہے۔ شان مسعود کو گو کہ وہ لے چکے ہیں اپنے اسکواڈ میں، ایون کہ وہ کیپٹن بنیں گے، لیکن ان کا ساتھی اوپننگ بلے باز کون ہوگا، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب شان مسعود جس ٹیم سے نکل کر کراچی کنگز کا حصہ بنے ہیں، ملتان سلطانز، اس میں بھی دوسرے اوپنر کی ضرورت ہے، کیونکہ رضوان اور شان مسعود وہاں پر اوپننگ کر رہے تھے۔ اب شان مسعود کا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے ملتان سلطانز کی مینجمنٹ کو اوپنرز پر نگاہ رکھنی ہوگی ڈرافٹ میں۔ اور اگر اب تک جو کھلاڑی ڈائمنڈ یا پلاٹینم کیٹیگری کے غیر ملکی پلیئر سامنے آئے ہیں ان میں چند ہی اوپنرز ہیں جن کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو لیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ٹیمیں ہیں جن کو اوپنر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے آلریڈی اوپنرز ہیں، جیسا کہ پشاور زلمی، ان کے پاس بابر اعظم، سیم ایوب اور محمد حارث ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کوئٹہ گلیڈیٹرز، ان کے پاس جیسن روئے ہیں، ویل سمیڈ ہیں۔ جیسن روئے اور ویل سمیڈ کے جو ہوتے ہوئے میرے خیال میں بہت کم چانس ہے کہ وہ کسی بڑے کھلاڑی کو پک کریں کسی بڑی کیٹیگری میں اوپننگ کے طور پر۔ اس کے علاوہ اگر لاہور قلندر کی بات کریں، ان کے پاس عبداللہ شفیق آلریڈی ہیں، مرزا طاہر بیگ بھی ہیں، لیکن اب فخر زمان کو بھی وہ ریٹین کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس بھی شاید مشکل ہی ہے کہ کسی اور کھلاڑی کو ضرورت پڑے۔ صرف دو ٹیمیں ہیں، اور اگر اسلام آباد یونائٹڈ کی بات کریں ان کے پاس الیکس ہیلز ہیں، کولن منرو ہیں، جبکہ رحمان اللہ گرباز بھی وہ پک کر سکتے ہیں جو پہلے ان کے لیے حصہ بنتے رہے ہیں۔ تو صرف دو ٹیمیں بچتی ہیں، کراچی کنگز اور ملتان سلطان، جنہیں اوپنر کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے دو اوپنرز جو کہ موجودہ وقت میں ڈومیسٹک کرکٹ میں کسی حد تک اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، ان کی جگہ بنتی ہے یا نہیں۔ ایک ہے احمد شہزاد، جو کہ حالیہ نیشنل T20 کپ کی پہلی 4 اننگز میں لگاتار 4 ففٹیاں بنانے میں کامیاب رہے تھے، گو کہ اس کے بعد بھی ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں رہا، لیکن پھر بھی احمد شہزاد کا جس طرح پروپیگنڈا یا جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو احمد شہزاد کو میرے خیال میں اب موقع بھی ملنا چاہیے، کیونکہ اصل جو ٹیسٹ ہوگا وہ بڑے بولرز کے خلاف ہوگا۔ لاڑکانہ یا جو ڈیرہ مراد جمالی ہے، ان کے خلاف کھیل کر یا ان کے بولرز کے خلاف کھیل کر کلاس کا پتہ نہیں لگ سکتا، یا اس رنز کی اتنی ویلیو کا، ورتھ کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر وہ پاکستان سپر لیگ میں کھیلیں گے، کسی بڑی ٹیم کے خلاف کارکردگی دکھائیں گے، یا ظاہر ہے یہاں پر جو بولرز کھیلیں گے ان کا اور انٹرنیشنل جو بولرز ہوتے ہیں ان کی کلاس میں بڑا فرق نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں کی کارکردگی میٹر کرے گی۔ اس لیے بھی احمد شہزاد کو لازماً PSL 9 کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس ٹیم میں حصہ ہونا چاہیے۔ اگر کراچی کنگز کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ احمد شہزاد کو لیں، کیونکہ وہاں کی جو سوچ پائی جاتی ہے وہ اسی لابی کی ہے، اور دوسری جانب شرجیل خان کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ ملتان سلطانز کے لیے کھیلیں، کیونکہ کراچی کنگز اگر انہیں رکھنا چاہتی تو ریٹین کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کنگز نے ذہن بنا لیا ہے کہ پوری ٹیم چینج کرنی ہے، اور شرجیل خان نے گزشتہ سیزن میں بہت زیادہ مایوس کیا تھا کراچی کنگز کی مینجمنٹ کو، تو اس لیے بھی شاید وہ نہیں رکھنا چاہیں گے، تو پھر آخری ٹیم رہ جائے گی ملتان سلطانز، اور اس بات کا 90% امکان ہے کہ شرجیل خان ملتان سلطانز کے لیے، جبکہ احمد شہزاد کراچی کنگز کے لیے کھیلیں گے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں ٹیموں کی، آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا رہا ہوں کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے جو ریٹین شدہ پلیئرز ہیں ان میں الیکس ہیلز ہیں اوپننگ کے طور پر، دوسرا اوپنر انہیں درکار ہے، تیسرے نمبر پر کولن منرو کھیلیں گے، پھر شاداب خان، پھر اماد وسیم، فہیم اشرف، 7ویں نمبر پر جگہ خالی ہے، 8ویں نمبر پر نسیم شاہ، 9ویں اور 10ویں نمبر پر کھلاڑی ڈرافٹ کے ذریعے پک کرنے ہیں، جبکہ رومان رائس 11ویں نمبر پر ہوں گے۔ یہ ان کی ایک سیٹنگ بن رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس ٹیم کو کہاں پر ضرورت ہے، کہ کہاں پر وہ ڈرافٹ میں اپنی توجہ جو ہے اس کے اوپر لگائیں گے۔ کراچی کنگز کے پاس اوپننگ میں شان مسعود ہے، لیکن وہ دوسرا اوپنر ان کے پاس نہیں ہے۔ 1 ڈاؤن پوزیشن کے لیے جیمز ونز ہیں، پھر شعیب ملک ہیں، پھر محمد اخلاق ہیں جو کہ وکٹ کیپر بھی ہیں، پھر محمد عرفان برجنگ میں ہیں، تو ان کے پاس 6 یہ جو ٹاپ پوزیشن ہے وہاں پر صرف ایک کھلاڑی کی ضرورت ہے۔ البتہ
ایک آل راؤنڈر کی انہیں ضرورت لازمی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ عامر یامین کو کنٹینیو کرنا چاہیں. اس کے علاوہ حسن علی 8ویں نمبر پر ہیں, امیر حمزہ 9ویں نمبر پر اور تبریز شمسی 10ویں نمبر پر, جبکہ 11واں انہیں کھلاڑی چاہیے, ایک اسپیشل بولر چاہیے. اس طرح لاہور قلندر کی بات کریں تو ان کے پاس عبداللہ شفیق اور مرزا طاہر بیگ ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہیں فخر زمان کی شاید خدمات درکار ہوں گی. البتہ تیسرے, چوتھے, 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر یعنی ان کا پورا مڈل آرڈر خالی ہے. تو لاہور قلندر کی پوری کوشش ہوگی کہ مڈل آرڈر میں اچھے کھلاڑی تلاش کیے جائیں, خاص طور پر رضا ہینڈرکس یا اس طرح کے وہ کھلاڑی, یا پر ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے کچھ کھلاڑی جو کہ مڈل آرڈر میں بڑی ہٹنگ کرتے ہیں, اچھی بیٹنگ کرتے ہیں, ان کے اوپر نگاہیں ہوں گی لاہور قلندر کی. اس کے علاوہ ڈیوڈ ویسے 7ویں نمبر پر ہیں, پھر شاہین افریدی ہیں, پھر راشد خان اگر کھیلتے ہیں جو کہ جس کا امکان بہت کم ہے. اس کے علاوہ حارث روف, پھر زمان خان. تو یہ وہ کھلاڑی ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. ان میں ان کے پاس سب سے زیادہ جو ضرورت ہے, جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے ان کا مڈل آرڈر. اگر ملتان سلطانز کی بات کریں تو ان کے پاس محمد رضوان ایز اوپنر موجود ہیں, لیکن ان کے پاس ون ڈاؤن پوزیشن کے لیے بھی اور دوسرے اوپنر کے لیے بھی اسامی خالی ہے. یہاں ان کو نگاہ رکھنا ہوگی, سرچ کرنا ہوگا کہ ڈرافٹ میں وہ کس کو پک کرتے ہیں. افتخار احمد اور خوشدل شاہ مڈل آرڈر میں ہیں, جبکہ 6ٹھے نمبر پر پوزیشن خالی ہے. 7ویں پر فیصل اکرم آ سکتے ہیں. 8ویں اور 9ویں نمبر پر ان کے پاس کھلاڑی پھر چاہیے, جو کہ کیرون پولاڈ ایک بیسٹ ہو سکتا ہے, ان کے لیے پہلے کھیل بھی چکے ہیں, تو کیرون پولاڈ کے اوپر بھی ان کی نگاہیں ہوں گی. یا اس طرح کے اور جو کھلاڑی ہیں جو کہ آل راؤنڈر بھی ہیں, بولنگ بھی اچھی کراتے ہیں, بیٹنگ بھی ہٹنگ کر لیتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر نگاہ رکھنی ہوگی ملتان سلطانز کو. جبکہ آخری 2 پوزیشن پر عباس افریدی اور احسان اللہ جو کہ گزشتہ ایونٹ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے, وہ ان کے آخری 2 پوزیشن پر کھیلیں گے. پشاور زلمی کی بات کریں تو ان کے پاس خاصی مستحکم بیٹنگ لائن آلریڈی بن چکی ہے. بابر اعظم اور حسین ایوب اوپننگ کریں گے, محمد حارث ون ڈاؤن پوزیشن پر, پھر رومانو پاول ہیں, پھر کولر کیڈمور ہیں, حسیب اللہ ہیں, عامر جمال ہیں, اور پھر نیچے خرم شہزاد ہیں. 7ویں, 8ویں اور 11ویں نمبر پر یہاں وہ انہیں 3 کھلاڑی کی ضرورت ہے, خاص طور پر ایک اچھے اسپنر کی اور فاسٹ بولر کی انہیں ضرورت ہے. تو اس لیے پشاور زلمی کی بھی مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ ان کو تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی اپنی ٹیم کو توازن میں لانے کے لیے. اور اس کے علاوہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کریں تو ان کا بھی ٹاپ آرڈر لگ بھگ سیٹ ہے. جیسن روئے اور ویل سمیڈ جو ہے اوپننگ کریں گے, اس کے بعد وریلی رساؤ, پھر سرفراز احمد. البتہ 5ویں نمبر پر انہیں کھلاڑی چاہیے جو کہ عمر اکمل آ سکتے ہیں, جیسا کہ وہ پہلے بھی ان کا حصہ بنتے رہے ہیں, انہیں ڈرافٹ کے ذریعے پک کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ونید و سارنگا 6ٹھے نمبر پر, پھر محمد وسیم جونیئر 7ویں نمبر پر. البتہ 8ویں اور 9ویں نمبر پر انہیں کھلاڑی تلاش کرنا ہے ڈرافٹ کے ذریعے, جبکہ 10ویں اور 11ویں نمبر پر محمد حسنین اور ابرار احمد ہیں. تو یوں یہ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کی پلینگ 11 ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اوورآل دیکھا جائے تو اس ڈرافٹ میں جو ٹیموں نے اس بار اپنے جو پلیئر ریٹین کیے ہیں, اسی تناظر میں کیے ہیں کہ انہیں اس بار ڈرافٹ میں بڑے کھلاڑی نہیں ملنے. بدقسمتی بھی کہہ لیں پاکستان سپر لیگ کی کہ اس بار پاکستان سپر لیگ میں اس طرح کے غیر ملکی کھلاڑی نہیں آئے جتنا کہ آنے چاہیے تھے, بڑے نام نہیں آئے. لیکن اب جو نام آئے ہیں ان کے اوپر بھی بہت کوشش کریں گی ہر ٹیم کے اچھے کھلاڑی اپنے پاس رکھیں ضرورت کے مطابق. جس طرح کسی ٹیم کو اسپنر درکار ہے, کسی کو فاسٹ بولر درکار ہے, تو اسی کے مطابق ہر چیز سیٹ ہوگی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ 2024 کے لیے ڈرافٹنگ میں کون سی ٹیم کتنا اچھا کام کرتی ہے, کس کے جو تجزیہ کار ہیں یا جو سلیکٹر ہیں وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں, اچھی ٹیم بنانے میں کامیاب رہتے ہیں. اس کا فیصلہ ہو جائے گا 13 دسمبر کو.